بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ اور حضرت علی۔ ایک روز صبح کے وقت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک حضرت علی آ گئے اور آتے ہی کہا کہ لگتا ہے میری فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، جو اس طرح گھر کے سارے کام کر رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ہاں میں نے سارے کام کر دیے، کپڑے بھی دھل دیے، بس آپ کا عمامہ رہ گیا ہے، اگر ہو سکے تو یہ عمامہ دے دیں، میں اسے بھی اپنے ہاتھوں سے دھل دوں۔ حضرت علی نے وہ عمامہ شریف بھی اتار کر دے دیے۔ حضرت فاطمہ نے عمامہ کو بھی دھل دیا اور دھلنے کے بعد شہزادوں کو غسل کرا کر ان کو کپڑے پہنائے۔ آپ جب ان کے بال سنوارنے لگیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگیں۔ حضرت علی نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے ایک خیال نے رلا دیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کون سا خیال؟ حضرت فاطمہ نے کہا، اللہ جانے کل میرے بچوں کا کوئی چہرہ دھلے گا کہ نہیں، کل کوئی ان کے بال سنوارے گا کہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا، فاطمہ ایسا نہ کہو، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ جناب فاطمہ نے جواب دیا، میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ ایسا کیسے کہہ دیا؟ تو آپ نے بتایا کہ تہجد کی نماز پڑھ کر میں فجر کی نماز کے انتظار میں بیٹھی تھی، آنکھ لگ گئی، خواب میں مصطفیٰ آئے تھے، فرمانے لگے، فاطمہ بہت دن ہو گئے، جدائی تمہاری برداشت نہیں ہوتی، آؤ اب اپنے بابا کے پاس آ جاؤ۔ اتنا سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت فاطمہ نے شہزادوں کو تیار کر کہا کہ شہزادو جاؤ، مصطفیٰ کی مزار پر میرا سلام پیش کر آؤ۔ اس کے بعد جناب فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گے؟ حضرت علی نے پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نبی کی شہزادی جناب فاطمہ نے اپنا دامن پھیلا کر کہا، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے کہا، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فاطمہ نے کہا، حضرت اگر زندگی میں کچھ خطا ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ تم نے پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کچھ حکم دیا ہو اور مجھ سے تاخیر ہو گئی ہو، تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، مجھے یاد ہے کہ تم نے اپنی زندگی میرے ساتھ اس صبر کے ساتھ گزاری کہ کبھی ایک لقمے کا سوال نہیں کیا، تم نے پیبند لگے کپڑے تو پہنے لیکن لباس کا کبھی سوال نہیں کیا۔ اے فاطمہ، مجھے ساری زندگی تم سے کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے، لیکن اے فاطمہ، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی ہو تو کہیں میری شکایت مت کر دینا، یہ مت کہنا مصطفیٰ کس کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے، اس کے ساتھ جس نے فاطمہ کو کبھی بھر پیٹ کھانا نہ کھلایا، اس کے ساتھ جو فاطمہ کو کبھی نئے لباس نہ دے سکا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کی چیخ نکلتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں، علی ایسی بات نہ کریں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا، علی میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، میرے انتقال کے بعد
تم جس سے چاہو نکاح کر لینا، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا مہینے میں کم سے کم 2 دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا تاکہ انہیں ماں کی جدائی رلا نہ سکے۔ پھر جناب فاطمہ نے کہا کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد تم دن کے اجالے میں کبھی گھر میں داخل مت ہونا، کیونکہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو جو آپ کی شہزادی ہے زینب، وہ اتنی حیا کیا کرتی ہے کہ میرے کمر کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے، وہ اتنے حیا والی ہے کہ تمہارے سامنے آنے سے شرمایا کرتی ہے۔ آپ نے آگے کہا کہ اے علی، میرے بعد تم دن کے اجالے میں گھر میں آؤ گے تو پھر میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی؟ وہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی۔ ادھر شہزادے حضور کے روضے پہ تھے کہ ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور کہا کہ بچوں اپنے گھر کو جاؤ کیونکہ ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بچوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا صرف یہی بتانے آئے تھے؟ اس نورانی چہرے نے کہا صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء، خود مصطفیٰ تمہاری والدہ کی روح کی استقبال کے لیے مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر ماں کے قدموں سے لپٹ